خوب جب آپ نے دھرنا دیا تو آپ اسلام آباد میں جا کر احتجاج کریں اور اس کو کہا جمہوری حق ہے، یہ حق آپ کو دیا گیا. آپ کی حکومت میں کسی کو حق نہیں ہے نہ جلوس نکالنے کا نہ دھرنا دینے کا. جس سربراہ پر کوئی جرم ہی نہیں ہوا اس نے کیا، اس کو ویسے بے گناہ پکڑا ہوا ہے، اس کی آواز اٹھانا بھی نہ دینے، ان کو آواز نہ اٹھانے دیں، یہ خطرناک کام ہے. بعض تو کہہ رہے ہیں کہ کر چکے ہیں، یعنی یہ شروع ہے یہ مارا ماری، لیکن چونکہ میڈیا پہ خبریں نہیں آ رہی، پابندی لگ گئی ہے کہ لبیک کے دھرنے اور جلوس کے بارے میں کوئی خبر میڈیا میں نہیں آئے. یہ خطرناک عزائم ہیں، یہ ناجائز کام ہے. ان کا حق بنتا ہے احتجاج کرنا، آپ کا حق بنتا ہے ان کا احتجاج سننا. اور یہ ناگہان حکومت میں اتنا تشدد کا رجحان پیدا ہونا، اگر حکومت نے یہ حماقت کی، یہ غلطی کی، اس دھرنے کو اسلحے سے اگر نعوذ باللہ قتل عام کیا، مارا پاکستانیوں کو، اس دھرنے کے شرکاء کو، تمام مذہبی جذباتی طبقہ میدان میں آ جائے گا. پھر یہ دیوبندی اور بریلوی والی تفریق ختم ہو جائے گی. حکومت تبدیل کر دو تو بہتر ہے، خود فوج آ جائے، فوج حکومت لے لے، آ کے کنٹرول کر لے، حالات کو سلجھا دے. حکومت سے اگر نہیں ہوتا. اب آتے ہیں، وقت بچا نہیں ہے، بچانا چاہ رہا تھا میں اس موضوع کی طرف جو اس وقت پاکستان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے اور کچھ بھی ناگواری بڑھ سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ ہے تحریک لبیک. خادم حسین رضوی صاحب کی بنائی ہوئی تحریک لبیک کا دھرنا احتجاج جو انہوں نے کئی دن سے، اب دوسرا ہفتہ ہے جا رہا ہے ان کا دھرنا. انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا لاہور سے. ماجرا تو آپ کے ذہن میں ہے نا، فرانس کے اندر جب توہین رسالت کی گئی تھی تو انہوں نے ساری دنیا نے عکس العمل دکھایا، لیکن انہوں نے شدید عکس العمل دکھایا اور فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے کے لیے فیض آباد میں دھرنا دیا. اس وقت رضوی صاحب زندہ تھے، انہی کی سرپرستی میں یہ دھرنا ہوا اور انہوں نے پھر معاہدہ کیا. حکومت نے، موجودہ حکومت نے، عمران خان صاحب کی حکومت نے، ان کے وفاقی وزیروں نے معاہدہ کیا کہ آپ دھرنا ختم کریں، ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں گے ملک سے اور چند اور کیس ختم کر دیں گے اور اس طرح کے. اور اس دھرنے کے بعد پھر وہ جو بانی تھے تحریک کے وہ فوت ہو گئے. ان کے فرزند سعد رضوی بنے سربراہ، جو جوان تھے لیکن اپنے والد کا ہی سٹائل انہوں نے اپنایا. اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ حکومت کو یاد دلانا شروع کیا، اور حکومت تو چونکہ بھول چکی تھی وہ معاہدہ، انہوں نے یاد دلانا شروع کیا. تو انہوں نے ان کو ایک دن پکڑ لیا بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ایسے مسئلے کے، یعنی نہ انہوں نے کوئی احتجاج کیا، نہ ریلی نکالی، نہ قانون توڑا. کسی پروگرام میں یا جنازے میں گئے ہوئے تھے، واپس گھر آ رہے تھے، راستے میں پکڑ لیا ان کو اور ان پہ کیس نہیں چلایا، عدالتی کیس نہیں ہے، ویسے نظر بند کیا ہوا ہے بغیر مقدمہ چلائے. اور اب کئی مہینے ہو گئے ہیں ان کو نظر بند کیا ہوا ہے. اب پھر ان کی جماعت نے آواز اٹھائی ہے کہ آپ ان کو بھی آزاد کریں، باقی اسیروں کو آزاد کریں، اور فرانس کے سفیر کے متعلق جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ پورا کریں، اسے نکالیں ملک سے. اس نے توہین کی ہے اس کے ملک کے صدر نے، لہٰذا آپ اس کو نکالیں. حکومت پہلے تو معاہدہ کر کے ان کو کہتی رہی کہ ہم پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، پارلیمنٹ سے منظوری لے کے سفیر کو نکال دیں گے، جیسے وہ ان کو ٹھگاتے رہے، ورغلاتے رہے، بہلاتے رہے. لیکن یہ سیریس ہو گئے. اب انہوں نے پھر جلوس نکالا لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کے معاہدے پر عمل کریں. اب حکومت ڈٹ گئی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. سعد رضوی کو بھی سپریم کورٹ نے حکم دیا آزاد کرو، ہائی کورٹ نے حکم دیا آزاد کرو. کیوں بے گناہ بندہ پکڑ کے رکھا ہوا ہے؟ یا تو اس پہ کیس چلاؤ یا اس کو چھوڑو. تو انہوں نے، حکومت نے پھر کچھ جواز پیش کر کے عدالت سے بھی اجازت لے لی اور مزید دنوں کے لیے انہیں نظر بند رکھا. ان کی جماعت ابھی لانگ مارچ کے لیے لاہور سے انہوں نے شروع کیا، اور مریدکے میں گجرانوالہ سے پہلے ایک شہر آتا ہے، وہاں پر ان کے لیے خندقیں کھودیں اور روکا انہیں. پھر ایک ہفتہ وہاں رکنے کے بعد اب وہ گجرانوالہ پہنچ گئے ہیں.
اور ہر روز تصادم پولیس کے ساتھ. حکومت انکار کر دیا ہے معاہدہ ماننے سے. وزیر داخلہ نے باقاعدہ، وزیر اعظم نے، کابینہ نے، وزیر اطلاعات نے، سب نے کہہ دیا کوئی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ ایک کالعدم تنظیم ہے. چونکہ پچھلے دھرنے میں انہوں نے جب پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا تھا اور پولیس والے مرے تھے ان کے ہاتھوں کثرت سے، وہیں پر انہیں کالعدم قرار دیا تھا. لیکن کالعدم کا پورا پروسیس نہیں ہوا. حکومت نے، وزارت داخلہ نے کالعدم کے لیے جو بل بنایا جاتا ہے وہ بنایا ہے، اس کو منظور نہیں کروایا. نہ پارلیمنٹ سے منظور کروایا ہے، نہ کورٹ سے منظور کروایا ہے. قانون یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ کالعدم قرار دیتے ہیں غیر قانونی، حکومت اس کا مسودہ بنا کر، لائحہ بنا کر عدالت میں پیش کرے گی، یا عدالت عالیہ میں یا عدالت عظمیٰ میں، اور وہ اس کو تصدیق کریں گے تو کالعدم شمار ہوتا ہے. یہ کام انہوں نے تحریک لبیک کے بارے میں ابھی تک نہیں کیا. یعنی قانوناً کالعدم نہیں ہے، حکومت کی زبان سے کالعدم ہے، حکومت کے بیانات میں کالعدم ہے. اور ان کو کالعدم جماعت قرار دے کر اب گجرانوالہ میں ان کا لانگ مارچ جاری ہے. اسلام آباد جانا چاہتے ہیں. پورا جی ٹی روڈ، جیلم کا پل توڑ کے کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں. گجرات میں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے ہیں، دینا میں کنٹینر کھڑے کر دیے ہیں. جگہ جگہ جی ٹی روڈ گہری خندقیں کھود کر کنٹینر کھڑے کر کے، اور اسلام آباد پورا سیل کر دیا، راولپنڈی بند کر دیا. ایک کالعدم جماعت کے دھرنے کے مقابلے میں حکومت کی یہ کیفیت بن گئی ہے. سارا جی ٹی روڈ خندقیں کھود کے ان کو روک رہے ہیں، کنٹینر کھڑے کر رہے ہیں، اور پل اڑا رہے ہیں اور دیواریں توڑ رہے ہیں. اور اسلام آباد کو بھی خندقیں کھود کے بند کر رہے ہیں. اس طرح سے ساتھ کہہ بھی رہے ہیں کہ اگر یہ آئیں گے تو دہشت گرد سمجھ کر اور ان کو عسکریت پسند جماعت کا درجہ دے کر انہیں ہم سرکوب کریں گے. یہ عزائم حکومت ظاہر کر رہی ہے. اب اس وقت ملک کے اندر ایک بہت ہی سنسنی پھیلی ہوئی ہے اس حوالے سے. وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں تحریک لبیک والے. انہوں نے کہا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے، معاہدے پر عمل کریں. حکومت یہ کہہ رہی ہے وزیر داخلہ کہ یہ جن وزیروں نے معاہدہ کیا تھا یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے بھی انکار کر دیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، یہاں توجہ کی ضرورت ہے کہ اس وقت حکومت کمزور ترین، یہ حکومت بہت مضبوط حکومت تھی، ناکام حکومت اتنی مضبوط یہ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. 3 سال اتنی مضبوط حکومت تھی اقتدار کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، لیکن اقدامات کے لحاظ سے بالکل فیل، ہر کام میں فیل. اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے. یعنی نہیں کہ وہ آسمان پہ ہے، آسمان سے اوپر چلی گئی ہے مہنگائی. ڈالر کہاں جا پہنچا ہے، روپے کی قیمت گر گئی ہے، اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. انہوں نے ایک دن میں پٹرول 15 روپے مہنگا کیا پر لیٹر، اور آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ تو پچھلے معاہدے میں شرط تھی، جتنا مہنگا کرنا تھا وہ آپ نے کیا ہے، اب جو اگلا قرضہ لینے آئے ہو وہ ابھی کرنا ہے تمہیں. لہٰذا کہہ رہے ہیں کہ 1 نومبر کو اور پٹرول مہنگا ہو جائے گا. اور یہ مہنگائی ان کے لیے درد سر ہے. اس میں حکومت کو ایک سہارا اپوزیشن نے دیا ہوا ہے کہ اپوزیشن جہاں پہلے حکومت کے خلاف تحریک چلاتے رہے، جتنی انہوں نے تحریک چلائی حکومت مضبوط ہوئی، اور اب مہنگائی کے خلاف اپوزیشن نے تحریک چلائی ہوئی ہے، اور تنہا امید حکومت کی یہی اپوزیشن ہے. یہ حکومت بچا سکتے ہیں یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور مولانا اور سارے مل کے، ورنہ اور کوئی حکومت کو بھی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اگر یہ اپوزیشن مہنگائی کے خلاف اٹھتی ہے تو پھر عوام گھر بیٹھ جائیں گے، عوام اپوزیشن کے ساتھ نہیں آئیں گے. لیکن اگر یہ اپوزیشن چھوڑ دے بولنا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے. اس وقت جو صورتحال مہنگائی کی جہاں پہنچ گئی ہے، لوگوں کے لیے ناممکن ہے یہ مہنگائی برداشت کرنا. ایک اور حکومت نے ایک قدم اٹھایا ہے جو اپنی مضبوطی، جس شاخ پہ حکومت بیٹھی ہوئی تھی اس شاخ کو حکومت نے کاٹنا شروع کیا ہے، اور وہ
فوج کے سپہ سالار اعلیٰ نے فوج میں معمول کے مطابق ترقیاں دی ہیں، رد و بدل کیا ہے، فوج کے اپنے شیڈول کے مطابق ہوتا ہے یہ کام کہ کتنی عرصہ کس پوسٹ پہ کون آدمی رہ سکتا ہے، اور اس ترتیب کے ساتھ وہ کرتے ہیں سالانہ تبدیلیاں۔ اس تبدیلی کی زد میں ISI کے سربراہ موجودہ جو ہیں جنرل فیض حمید، فوج کے سپہ سالار اعلیٰ نے انہیں پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا ISI سے ہٹا کر، اور ایک نئے جوان ظاہراً جرنیل کو انہوں نے ISI کا سربراہ بنایا۔ لیکن ISI کے سربراہ کے لیے حکومت کی منظوری ضروری ہوتی ہے، اس لیے وزیر اعظم کا نوٹیفیکیشن ضروری تھا۔ فوج نے اعلان کر دیا ان کا، وزیر اعظم نے نوٹیفیکیشن پر سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں خود حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہاں بن گیا کہ فوج نے آ کر بات کی ان سے کہ بھئی کیوں آپ نے یہ تبدیلی روکی کیوں ہے؟ چونکہ جب پچھلے فیض حمید صاحب کو جب سربراہ بنایا گیا تھا تو اسی طرح بنایا گیا تھا جس طرح ابھی ہوا ہے، یعنی فوج کا سربراہ تبدیلی، چونکہ فوج ہے ان کا کنٹرول ہے، سربراہ وہ ہیں، ان کے حکم سے یہ سربراہ بن گئے، اور سربراہ کی فائل وزیر اعظم کے دفتر آتی ہے، وہ سائن کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی وزیر اعظم کے دفتر سے فوج کے سربراہ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا، یہ نہیں ہوا، انہوں نے کر دیا، روک دیا۔ فوج نے کوشش کی سمجھنے کی کہ کیوں روکا آپ نے، وجہ ہوتی ہے نا کہ مثلا نیا سربراہ اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ مشکل ہے۔ فوج کے اندر ایک بڑا منظم سسٹم ہے، یعنی اعلیٰ ترقی جب ایک افسر ترقی پاتا ہے تو اس کی پوری سروس کے دوران اس کی ایک فائل ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے اس کے مختلف حوالوں سے۔ یہ فائل کے مطابق یہ سربراہ فوج میں موجودہ رینکس میں سب سے قابل سمجھا گیا، جو موجودہ انجم صاحب ہیں، ندیم انجم لیفٹیننٹ جنرل ہیں، انہیں سربراہ افواج نے سب سے لائق افسر پا کر انہیں اس پوسٹ پر نامزد کیا۔ وزیر اعظم نے انکار کیا کہ میں سائن نہیں کرتا۔ اب سوال یہ تھا کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ مثلا نالائق ہے، نا تجربہ کار ہے، وجہ کیا ہے وہ وجہ نہیں بتا سکے۔ یہاں پر پھر لوگوں نے اندازہ لگایا، گیس لگایا، وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کچھ ایسے چیزوں پر بھی اعتقاد ایمان رکھتے ہیں، معنوی روحانی چیزوں پر، کہ جو اس طرف سے پوچھتے ہیں پیروں سے، فقیروں سے، یا گھر میں جو ان کے سلسلہ ہے روحانیت کا، وہاں سے وہ تائید لیتے ہیں تو پھر یہ فیصلے کرتے ہیں سیاسی۔ یہ چیز اس کو تقویت ملی اور پھیلی، اور یہ بھی ایک حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور سیاسی اپوزیشن نے اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، غیر ملکی میڈیا نے بھی اس کو پیش کیا ہے کہ اتنی اہم تعیناتی کو کیوں روکا گیا؟ تو آیا ملک روحانی سلسلوں سے چل سکتا ہے؟ اس میں لوگوں نے تو کہا جنات سے، جادو ٹونا فلاں اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو باہر کیف انہوں نے کر دیا سائن، ابھی 20 نومبر تک موجودہ سربراہ ISI کے رہیں گے، 20 نومبر کو نئے سربراہ عہدہ سنبھال لیں گے، فوراً ابھی بھی نہیں کیا۔ یہ ایک چیز باعث بنی ہے کہ حکومت اور تھوڑی مشکل کا شکار ہوئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ عالمی حالات باعث بنے ہیں، حکومت پریشانی کا ہوئی ہے۔ ایسے میں لبیک کا جو معاملہ شروع ہوا ہے، حکومت کے لہجے میں سختی کیوں آئی ہے؟ پہلے معاہدہ کیا، پہلی دفعہ جب فیض آباد میں خادم رضوی صاحب نے معاہدہ کیا تھا تو باقاعدہ یہی جو سربراہ ہیں ابھی ISI کے، انہوں نے ہی آ کر دھرنے والوں کو کرایہ دیا واپسی کا، اور انہی کی وساطت سے اٹھ کے گئے، دھرنا ختم ہوا، پہلا دھرنا۔ دوسرا دھرنا معاہدے پہ ہو گیا، دوسرے دھرنے میں معاہدہ ہو گیا کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے۔ تیسرا دھرنا ابھی جنگ پہ ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت وہی جو روحانی سلسلے ہیں ظاہراً انہی کی وجہ سے کوئی اشارے ایسے ہیں کہ یہ جلوس اگر اسلام آباد پہنچ گیا، کوئی روحانی دنیا نے یہ ظاہراً تاثر دے دیا ہے
کہ یہ جلوس لبیک والا اگر اسلام آباد پہنچ گیا حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ توجہ کریں گے، یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ کا طولانی ترین دھرنا اسلام آباد کے اندر دیا، کئی مہینوں کا دھرنا، اور اس حکومت نے ان کو برداشت کیا۔ ان کے ساتھ عوامی تحریک والوں نے، منہاج القرآن والی تحریک، انہوں نے دھرنا دیا، کئی مہینوں تک جاری رہا۔ خب جب آپ نے دھرنا دیا تو آپ اسلام آباد میں جا کر احتجاج کرے اور اس کو کہا جمہوری حق ہے، یہ حق آپ کو دیا گیا۔ آپ کی حکومت میں کسی کو حق نہیں ہے نہ جلوس نکالنے کا نہ دھرنا دینے کا۔ یہ خود حکومت کے اوپر ایک بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ میڈیا حکومت کے عموماً خلاف ہو گیا ہے، بالعموم میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا، میڈیا عموماً جو ان کے اچھے قریبی میڈیا والے دوست تھے وہ بھی اب ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ مجموعی عوامل ہیں جس وجہ سے حکومت کے انداز تیور بدل گئے ہیں۔ یعنی انہیں یہ لگتا ہے دھرنا ہوا تو حکومت ختم، اگر حکومت بچانی ہے تو دھرنا ختم کریں، یہ ٹھنی ہوئی ہے ان میں۔ اور اس وجہ سے احتمال ہے کہ اگر اقتدار روحانی طاقتوں نے بتا دیا ہے کہ تحریک لبیک کے دھرنے سے اقتدار مربوط ہے، اگر یہ دھرنا اسلام آباد پہنچ گیا تو اقتدار ختم ہو جائے گا، تو پھر تو ہر قیمت پر یہ دھرنا ختم کیا جائے گا طاقت کے ذریعے سے۔ پنجاب پورا رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ ان رینجرز کو گولی چلانے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ کس بنیاد پر؟ تحریک لبیک جو کر رہے ہیں، جو چاہتے ہیں، وہ کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ میرے خیال میں کوئی پاکستانی بھی تحریک لبیک کو حق بجانب نہیں سمجھتا ان کاموں میں، کہ آپ دھرنے دیں، آپ جلوس کریں، آپ لوگوں کو تکلیف دیں، یہ سارے مسائل ہیں ان کے، یا سیاست اس طرح سے تشدد کے ذریعے سے سیاست کریں، اس کا کوئی پاکستانی حامی نہیں ہوگا ان کے اس کام کا۔ لیکن یہ کہ وہ اپنا آواز اٹھائیں، اپنا احتجاج کریں، اپنے سربراہ کی رہائی کے لیے بات کریں، جس سربراہ پر کوئی جرم ہی نہیں ہوا اس نے کیا، اس کو ویسے بے گناہ پکڑا ہوا ہے، اس کی آواز اٹھانا بھی نہ دینے، ان کو آواز نہ اٹھانے دیں، یہ خطرناک کام ہے بہت۔ اور یہ تشدد جس کے تیور بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، بعض تو کہہ رہے ہیں کہ کر چکے ہیں، یعنی یہ شروع ہے یہ مارا ماری، لیکن چونکہ میڈیا پہ خبریں نہیں آ رہی، پابندی لگ گئی ہے کہ لبیک کے دھرنے اور جلوس کے بارے میں کوئی خبر میڈیا میں نہیں آ رہی، غیر مصدقہ خبروں میں ہے کہ کچھ نقصان جانی ہو رہا ہے دونوں طرف سے، لیکن جو رسماً بیان وزیر داخلہ کا آ چکا ہے، وزیر اطلاعات کا، کہ یہ عسکری جماعت ہے، عسکریت پسند ہے، یعنی دہشت گرد ہے، اور ہم رینجرز اور فوج کے ذریعے سے اس کو روکیں گے، یہ خطرناک عزائم ہیں، یہ ناجائز کام ہے۔ ان کا حق بنتا ہے احتجاج کرنا، آپ کا حق بنتا ہے ان کا احتجاج سننا، مطالبات مانے یا نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ انہیں اس جرم میں قتل کریں، ان پر گولیاں برسائیں، یہ کسی قانون میں، کسی منطق میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور یہ ناگہان حکومت میں اتنا تشدد کا رجحان پیدا ہونا، اس کو بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ روحانی طاقتوں نے ان کو یہ خبردار کیا ہے، اس دھرنے کو روک لو، جہلم کے پل سے آگے اگر یہ دھرنا گزر گیا تو پھر آپ حکومت نہیں بچا سکتے۔ خوب مذہبی سیاست، مذہبی طبقات کو سیاسی ہتھیار بنانا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ مذہبی دنیا جذباتی دنیا ہے، پاکستان کے اندر مذہبی دنیا پوری دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ میں پہلے بھی یہ مثال بھی دی تھی کہ شیخ الرئیس ابن سینا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گائے سے ڈرتے تھے، بہت گائے سے ڈرتے تھے، اور باقی لوگ جانوروں سے ڈرتے ہیں، کوئی بھیڑیے سے ڈرتا ہے، کوئی ریچھ سے ڈرتا ہے، کوئی شیر سے ڈرتا ہے، ابن سینا گائے سے ڈرتے تھے۔ تو انہیں کسی نے سمجھایا کہ آپ تو دانا ہیں، حکیم ہیں، فیلسوف ہیں، گائے تو درندہ نہیں ہے، نہ کاٹتی ہے نہ پھاڑتی ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، آپ گائے سے کیوں ڈرتے ہیں؟
تو یہ فرماتے تھے اس لیے ڈرتا ہوں کہ اس کے سینگ ہیں، عقل نہیں ہے اس کے اندر، اور جس کے پاس سینگ ہو عقل نہ ہو وہ خطرناک کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ مذہبی طبقہ پاکستان میں اس کے سینگ ہیں۔ سینگ کیا ہے؟ جذبات۔ ہر فرقہ جذباتی ہے۔ دیوبندی جذبات کے عروج پہ پہنچے ہوئے ہیں، بریلوی ابھی جذبات میں آ گئے ہیں، شیعہ پہلے سے جذباتی ہیں، اہل حدیث جذباتی ہیں۔ پاکستان ہے ہی جذبات کی بنیاد پر ہے، جذبات کے کھیت میں یہ سب کچھ اگا ہوا ہے، اور جذباتی دنیا کو آپ سیاسی مقاصد کے لیے ان کے جذبات کو استعمال کرو گے، ایک دن یہ جذبات تمہارے گلے پڑیں گے۔ جب آپ کو ضرورت ہو مخالفین کے خلاف آپ ان کو استعمال کر لو تو یہ پھر بیٹھتے تو نہیں ہیں۔ جذباتی طبقے کو ایک دفعہ موقع دے دو، مثلا کوئی مذہبی طبقہ اگر ایک دفعہ سڑک پہ نکلتا ہے اور اس کی بات مان لی جاتی ہے تو وہ ہتھیار سارے مذہبی گروپوں کو مل جاتا ہے کہ اس حکومت سے بات منوانے کا یہی طریقہ ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ نے یہ مثال قائم کر دی پھر سارے جذباتی اسی طرح سے آپ سے مطالبات منوائیں گے، اور یہ غلطیاں آپ پہلے کر چکے ہیں۔ مذہبی دنیا کو سیاست میں، اس رائج سیاست میں، مذہبی سیاست، مذہبی طبقات مذہبی سیاست نہیں کرتے، یہی رائج سیاست، انتخابی سیاست اور شیطانی سیاست ہی مذہبی لوگ بھی کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اس شیطانی سیاست میں مذہب کا استعمال، شیطانی سیاست میں مذہبی دنیا کا استعمال، جذباتی دنیا کا، یہ ملک اور ریاست و مملکت کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ آپ نہیں بچا سکتے۔ یہ اگر حکومت نے یہ حماقت کی، یہ غلطی کی، اس دھرنے کو اسلحے سے اگر نعوذ باللہ قتل عام کیا، مارا پاکستانیوں کو، اس دھرنے کے شرکاء کو، تمام مذہبی جذباتی طبقہ میدان میں آ جائے گا، پھر یہ دیوبندی اور بریلوی والی تفریق ختم ہو جائے گی، پھر سب آپ کے جان کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اس وقت نقصان حکومت کا نہیں ریاست کا ہوگا۔ بھلے ریاست دیکھ لے کہ اس وقت ریاست بچانی ہے یا حکومت بچانی ہے۔ اگر یہ حکومت ہی نہیں، اگر آپ کو لگ رہی کہ اس سے نہیں سنبھلتے تو حکومت بدل دو، بجائے عوام کو قتل عام کرنے کے حکومت تبدیل کر دو تو بہتر ہے۔ خود فوج آ جائے، فوج حکومت لے لے، آ کے کنٹرول کر لے، حالات کو سلجھا دے۔ حکومت سے اگر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو تیور بن رہے ہیں کہ گولیاں برسائیں گے، رینجرز آ جائیں گے، حملے کر دیں گے، لاشیں گرا دیں گے، زندہ واپس نہیں لوٹیں گے، یہ ناقابل قبول ہے کسی کے لیے بھی، کسی بھی شہری کے لیے، پاکستانی کے لیے، خیر مسلم بھی ہوتا اس کے لیے بھی یہ ناقابل قبول ہے، یہ انداز جو اپنایا جا رہا ہے۔ بہرکیف اس معاملے میں فوراً مقتدر اداروں کو بیچ میں آ کر جلدی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو اقتدار بچانا چاہتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اقتدار بچانے کے لیے ان کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی، وہ مچھر مکھی کی طرح کاٹتے ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو۔ یہ کام نہ ہونے دیں۔ اس مذہبی جذباتی طبقے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوشش کریں کہ یہ بھی مذہب سے فائدہ اٹھا کے اپنی حد سے باہر نہ جائے، اور حکومت کو بھی اپنا اقتدار بچانے کے لیے عوام کے قتل عام کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی پاکستان میں پھر تباہی ہے، پھر کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بحران میں بھی پاکستان کو محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور دونوں طرف حکومت یا دھرنا دینے والے ان کے اندر اللہ تعالیٰ جلدی ہی کوئی رائے حل کی سبیل پیدا کرے انشاءاللہ، اور جو باقی افراد ہیں مختلف مذہبی اور غیر مذہبی سیاسی، وہ بیچ میں پڑیں، وساطت کریں اور اس بحران کا کوئی مناسب راہ حل نکالیں۔ اور یہ جو کچھ لگ رہا ہے یا بیانات آ رہے ہیں، اس تباہی سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عوام کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، امت کو بچائے، اور خداوند مملکت کو اور پاکستان کو بچائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔